جھنجھوڑنے شروع کیے اور راگ پھوٹنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ایسا لگا جیسے ترنم کی موسیقی کے آلات میں بھی کیسا رس بھرا ہوتا ہے، نچوڑو تو رس ٹپکے، پر کشید کرنے والا بھی تو چاہیے۔ رس کی شیرینی اور نشے میں ہاتھ کی تاثیر کا بہت دخل ہے۔ تار چھیڑنے ہی سے ملہاری کی مشاقی کا اندازہ ہو گیا تھا، لیکن ایسی نغمگی، یہ فسوگری غالباً ہر ایک کے گمان و اعتبار سے سوا تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ سارا کمال ہی نظم و ترتیب، حسن ترتیب میں نہاں ہے، اور سارا کمال تناسب و توازن ہی ہے۔ کیا شاعری، کیا مصوری اور کیا موسیقی، سب کچھ نو بنو ترتیب و ترکیب کا کرشمہ ہے، اور بنیادی چیز کسی فن کے مدارج و مراحل سے آگہی اور ان پر قدرت کا حصول ہے۔ مدعا یہ ہے کہ ہر فن ایک مخصوص ترتیب و ضوابط کے دائروں میں اسیر ہے۔ یہ دائرے گھٹتے بڑھتے سکڑتے پھیلتے رہتے، ختم نہیں ہوتے۔ ایک ترتیب کے بعد نئی ترتیب، ایک ہنر کے بعد دوسرا ہنر، جدت، اجتہاد یعنی خلاقی و تخلیقی آفرینی کی بات بھی ترتیب و ترکیب کے کسی نئے زاویے اور پہلو ترازی سے عبارت ہے، اور دائروں سے خارج کچھ نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا گیا کہ کالج میں میرے ایک بزرگ استاد کبھی کبھی اپنے موضوع سے ہٹ کے ادھر ادھر کی باتیں بھی ہمیں تعلیم کیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شاعری، مصوری اور موسیقی 2 اور 2 کا حاصل جمع 5 کرنے کی کوشش ہے۔ اس وقت ان کی بات پلے نہیں پڑی تھی، اب کچھ سمجھ میں آ رہا تھا کہ 2 اور 2 کا حاصل جمع 5 سے ان کی کیا مراد تھی۔ جو بظاہر ممکن نہ ہو اسے کر گزرنا، کوئی مارکہ سر کرنا، کسی نئی منزل، نئی جہت کا سراغ پانا اور کیمیاگری کرنا، لکیروں، لفظوں، تاروں اور سروں کی کسی نئی ترتیب سے کوئی اضافہ کرنا۔ اضافے کا مطلب 5 نہیں ہوتا کہ حصار سے باہر کچھ نہیں۔ ملہاری کو ورثے میں موسیقی کی دولت حاصل ہوئی تھی۔ ملہاری نے چاقو پر خوب دسترس حاصل کی تھی۔ قریب 30 سال سے وہ اڈے پر قائم تھا، لیکن یہ اس کا بہروپ تھا۔ لگتا تھا وہ تو بس ستار بجاتا رہا ہے اور ستار ہی سوچتا رہا ہے، جیسے وہ چپکے چپکے اپنا ورثہ بڑھاتا رہا ہے اور اس نے کوئی دن، کوئی پہر، کوئی لمحہ نہیں گوایا۔ سبھی گنگ بیٹھے ملہاری کا جمال دکھ رہے تھے، ملہاری کا اصل روپ۔ دونوں لڑکیوں پر وجد کی کیفیت آ رہی تھی، آنکھوں میں ڈورے پڑے ہوئے، چہرے تمتمائے ہوئے، بدن میں ان کے بار بار ہوک سی اٹھتی۔ ہر ایک کا یہی عالم تھا۔ ملہاری نے ستار خود سے جدا کیا تو لوگوں کو اس ترنم آفریں سحر سے نکلنے میں لمحے گزر گئے۔ پھر یکایک عمارت میں کان پڑی آواز سنائی دینا مشکل ہو گیا۔ بیٹھل نے ملہاری کے ہاتھ سینے سے لگا لیے۔ ہر شخص ملہاری کے پیر چھونے، اسے سلام کرنے کے لیے چوکی کی طرف امڑ پڑا، انہیں جیسے آج ہی ملہاری کا عرفان ہوا تھا۔ شعبے اور اڈے کے دوسرے آدمیوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور چیخ چیخ کے کہا کہ دوستو، ملہاری نے تو ابھی ستار نوازی کا مظاہرہ کیا ہے، راگ کہاں سنائے ہیں، یہ محفل کا اختتام نہیں ہے، یہ داد و ستائش قبل از وقت ہے، ذرا صبر کرو۔ بیٹھل کو بھی اٹھنا پڑا۔ اس نے ہاتھ بلند کر کے لوگوں کو صبر کی تلقین کرنے میں شعبے کا ساتھ دیا۔ ادھر ملہاری اپنے آپ سے بیگانہ سا بیٹھا تھا، کچھ گھبرایا گھبرایا، شرمندہ شرمندہ سا۔ داد سے بڑی لذت کیا ہوتی ہے، خون سنسنانے لگتا ہے۔ اس کے لیے یہ ایک نشاط انگیز واقعہ ہوگا۔ ستار نواز نے ستار اور طبلہ نواز نے طبلہ سنبھال کے مشق آزمائی شروع کی تو لوگوں کو احساس ہوا کہ ہاں، ملہاری کا اصل جوہر، اصل کرشمہ سازی تو ابھی رہی جاتی ہے۔ ملہاری نے بھی لوگوں کی وحشت خیز محبت دیکھ کے جلدی تان اٹھائی اور اشاروں میں سازندوں کو کچھ ہدایت دی۔ صبح قذب میں اب وقت کم ہی رہ گیا تھا۔ ملہاری نے اسی نسبت سے راگ مالکونس کا آغاز کیا اور قصہ مختصر ستار پر اس کی سحری، صنائی اور کاریگری کی بات تھی تو آواز صاف خداوندی نعمت، کسی خداداد صلاحیت کا مظہر تھی۔ پہلی شرط تو آواز ہے اور آدمی کا نغمگی سے متصف ہونا ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں اسے موضوع طبعی کہتے ہیں۔ 2 اور 2 کا حاصل جمع غالباً 5، یہی معجزہ نمائی ہے۔ مالکونس پر ملہاری کو اتنی قدرت تھی تو راگ ملہار پر اس کی گرفت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دونوں لڑکیوں کے بدن پارا پارا تھے، پھر ان سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے اٹھ کے رقص شروع کر دیا۔ ماحول ہی کچھ اور ہو گیا۔ رقص راگوں کی مصوری ہے۔ رقص کی آمیزش سے راگ رنگین ہو جاتے ہیں اور جلد سمجھ میں آتے ہیں۔ ظاہر ہے ملہاری کے بعد وہی دونوں محفل کے تمام لوگوں سے زیادہ موسیقی کا ورق رکھتی تھیں۔ سورج طلوع ہونے میں ابھی دیر تھی اور لوگوں کی شمولیت، ان کے انہماک و استغراق کا یہ عالم تھا کہ بس سانس رک جائے۔ مگر سیاد خود اپنے دام کا اسیر ہونے لگا۔ پہلے تو ملہاری کی آنکھوں میں آگ سی بھڑکی، پھر آنسو ابلنے لگے اور آواز پر راشا سا طاری ہو گیا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن جانے کیا ہوا، کچھ بھولا بسرا یاد آ گیا، کوئی کانٹا رگے جاں میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ زیر و زبر کر گیا۔ ملہاری بری طرح رونے لگا۔ سازندوں نے فوراً ساز بند کر دی، اس سے پہلے کہ ملہاری غش کھا کے گر پڑتا۔
بٹھل نے اسے بازو میں تھام لیا۔ بٹھل نے جیسے حقستر میں پھونک مار دی تھی یا تارے قفس چھیڑ دیے تھے۔ اس کے بازوؤں میں نڈھال ہوتے ہی ملہاری پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اس کی تو ہچکیاں بند کی۔ دونوں لڑکیوں نے دیوانہ وار چوکی پر آ کے ملہاری کے پیروں پر سر رکھ دیے۔ پھر ایک لڑکی پلو سے پنکھا جھلنے لگی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ہر شخص حیران و پریشان ملہاری کو دیکھنے کے لیے چوکی پر چڑھا جا رہا تھا۔ شعبے نے برا بھلا کہہ کے گالیاں دے کے انہیں روکا اور کچھ دیر کے لیے پرسکون ہو جانے کی التجا کرنے لگا۔ ملہاری کی آنکھیں چڑھ گئی تھیں۔ آنسوؤں کے ایک سیل کے بعد اس نے ہاتھ پیر چھوڑ دیے اور خود کو بٹھل کی آغوش کے سپرد کر دیا۔ لوگوں کی بے چینی، ان کی سرگوشیوں اور مشوروں کے شور سے گریز کے لیے یہی مناسب تھا کہ ملہاری کو فوراً کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ بٹھل میں شعبے اور اڈے کے چاند آدمی جیسے تیسے اسے چوکی کے غم میں کمرے میں لے آئے اور چارپائی پر لٹا دیا۔ شعبے نے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کا داخلہ بند کر دیا۔ دونوں لڑکیوں کو بھی شعبے نے روک دیا تھا، لیکن وہ اڑ گئیں۔ بٹھل کے اشارے پر شعبے نے بادل نخواستہ انہیں بھی اندر آنے کی اجازت دے دی۔ دونوں کی سراسیمگی میں بہت وارفتگی تھی۔ اضطراری انداز میں وہ ملہاری کی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ ہم پیشگی کے استحقاق کا اعتماد تھا یا وفور پرستش اور بندگی کا جنون کہ ایک نے سرہانے بیٹھ کے ملہاری کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا اور اس کے ہاتھ ملنے لگی، دوسری پائنٹی بیٹھ کے ملہاری کے پیر مسلنے لگی۔ بٹھل نے ملہاری کے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالنے شروع کیے۔ اس اثناء میں اڈے کے آدمی کہیں سے کوئی وید پکڑ لائے۔ وید کی دیکھ بھال اور دوا سے ملہاری کے چہرے کا کھچاؤ کسی قدر کم ہو گیا۔ عرق میں یقیناً نشے کی کوئی دوا شامل تھی۔ جبھی ملہاری کی آنکھیں مچنے لگیں اور وہ رہے سہے ہوش سے بھی بیگانہ ہو گیا۔ وید کی ہدایت پر سب باہر چلے آئے۔ دونوں لڑکیاں چمپا اور چندا وہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن وید نے ایک آدمی کے سوا کسی کو اندر ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی۔ سو ملہاری کی ایک سن رسیدہ معتمد کو نگہداری کی خدمت سونپی گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر میں اندھیرا ٹوٹنے لگا۔ کسی نے بھی وہاں سے جنبش نہیں کی۔ شعبے اور بٹھل نے بہت کہا تھا، لیکن چمپا اور چندا نے گھر واپس جانے سے انکار کر دیا۔ وہ ایک کونے میں تھم سے کمر ٹکائے خاموش بیٹھی رہی۔ ان کی آنکھیں ڈوبی ہوئی تھیں۔ تھم کے سامنے ہی ملہاری کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ملہاری کا حال دیکھنے شعبے وقفے وقفے سے اندر جھانک کے واپس آتا تو وہ بے تاب ہو جاتی۔ شعبے انہیں مستد سناتا کہ ملہاری گہری نیند میں ہے اور گویا سب خیریت ہے۔ راوی چین لکھتا ہے، شعبے کی بے نیازی اور اطمینان نے انہیں آسودہ نہیں کیا۔ وہ وہیں بیٹھی رہیں۔ دیکھتے دیکھتے اجالا ہو گیا۔ کوئی 8 بجے اڈے کے آدمیوں کو ناشتے کا خیال آیا اور بھاگ دوڑ ہونے لگی۔ ہماری وجہ سے وہ کچھ زیادہ فکر مند ہوئے۔ خاصی تعداد میں لوگ دھرنا دیے بیٹھے تھے۔ تاہم گھنٹے بھر میں انہوں نے سب کے لیے ناشتے کا خاطر خواہ انتظام کر دیا۔ پوری ترکاری سارے ہندوستان کی مقبول عام غذا ہے، ساتھ میں دال و چاول بھی تھے۔ بنگالیوں کو دال بھات نہ ملے تو بھوکے ہی رہیں۔ 9 بجے وید نے دوبارہ حاضری دی۔ وہ اکیلا ہی ملہاری کے کمرے میں گیا اور آ کے بتایا کہ بظاہر فکر کی کوئی بات نہیں، سر دست ملہاری کو دوا سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے وید کو گھیر لیا اور طرح طرح کے سوالات سے اس کا ناطقہ بند کر دیا۔ وید کے پاس کوئی شافی جواب نہیں تھا، کسی کے پاس بھی نہیں تھا، اور شاید سب جانتے تھے، مگر محض اپنے وہم و قیاس کی تصدیق کے خواہش مند تھے۔ ہمیں 12 بجے روانہ ہو جانا تھا۔ 11 بجے کے قریب ملہاری کی نگرانی پر متعین آدمی گھبرایا ہوا باہر آیا۔ اس نے بتایا کہ ملہاری کی آنکھ کھل گئی ہے اور وہ شدید قسم کے تشنج اور احتلاجی حالت میں ہے۔ سبھی پریشان ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اندر جاتا، چمپا اور چندا دروازے کی طرف لپکی۔ انہوں نے کسی کو مداخلت کا موقع ہی نہیں دیا، سیدھی کمرے میں داخل ہو گئی۔ ادھر بھی سب اندر جانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے تھے، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ بٹھل کے ساتھ میرے اور شعبے کے سوا کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ملہاری چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے سے وحشت برس رہی تھی۔ بوڑھا خادم اس کا کندھا پکڑ کے دوائی کا ایک جرعہ لینے کے لیے اصرار کر رہا تھا۔ چمپا اور چندا چارپائی سے کچھ دور ایک جانب ہاتھ باندھے کھڑی کچھ کہہ رہی تھیں۔ ہمیں دیکھ کے وہ چپ ہو گئی۔ ملہاری بھی حواس باختہ سا ہو گیا اور اس نے کئی بار سر جھٹکا، پہلے ندامت پھر یاس کا اس پر غلبہ ہوا۔ بٹھل نے اس کے سرہانے بیٹھ کے اس کی کمر تپکتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا، کیسے ہو مہاراج؟ ششو پوائنٹ سے 2-4 ملہاری بیچارگی کی ایک نظر بٹھل پر ڈال کے رہ گیا۔ وید بولتا ہے تھوڑے آرام سے سارا ٹھکانے پر آ جائے گا، بٹھل نے بدبداتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، ملہاری نے گھٹی ہوئی آواز میں باور کرانے کی کوشش کی اور ہڑ بڑھا کے پوچھا، کیا وقت ہوا ہے؟ شعبے نے باوجلوت اسے وقت بتایا۔ استاد کو جانا تھا، وہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ اپنے کو جلدی نہیں ہے، بٹھل نے بے پرواہی سے کہا۔ پر میں وہ اٹھنے لگا تھا کہ بٹھل نے اسے اٹھنے نہیں دیا۔ اس نے مزاحمت جاری رکھی، اپنا سینہ تانے اور بازو پھیلانے کی مشق کی، اور جلدی اسے اندازہ ہو گیا کہ ابھی اسے اس مستعدی کی استطاعت نہیں ہے، سو اس نے ضد ہو کے سر جھکا لیا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے جسم میں تلاطم برپا ہوا۔ اسے اپنی دائیں جانب ہاتھ باندھے مجسموں کی طرح استادہ چمپا اور چندا کی موجودگی نے منتشر کر دیا۔ باہر بھی سبھی ادھر ہی بیٹھے ہیں تمہارے درشن کو، بٹھل نے زیر لبی سے کہا۔
یہ سن کے ملہاری کے چہرے پر بل پڑ گئے۔ میں باہر جاتا ہوں۔ اس نے بچوں کی طرح ضد کی اور چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کا اعادہ کیا۔ نہیں مہاراج، ابھی ٹھیک نہیں ہے، بٹھل نے اس کا زانو دباتے ہوئے کہا۔ گاڑی نہیں چھوٹ رہی کسی کی، رسانی سے جانا۔ 30 سال کے معمول میں یہ بے ضابطگی ملہاری کے لیے مغایرت اور ناگواری، بیزاری اور سبکی کا باعث ہونی چاہیے تھی، اور ہوش و حواس کی بحالی تک انہی متضاد کیفیتوں سے نبرد آزمائی لازم تھی۔ فی الحال سکون اور سکوت کا جبر ہی اس کے لیے ایک بہتر نسخہ تھا۔ بٹھل نے بھی اشاروں میں اسے یہی تلقین کی۔ ملہاری نے دوا پلانے کے لیے منتظر اپنے بوڑھے نگراں کے ہاتھ سے سفوف کی پڑیا چھپٹ لی اور حلق میں لوٹ کے منہ بنایا۔ اس نے ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی انڈیل کے کٹورا فرش پر پھینک دیا۔ کچھ دیر خاموشی کا حبس رہا، پھر بٹھل نے اس کی تالیف قلب کے لیے ایستگی سے کہا، رات جو ہم نے چمتکار دیکھا ویسا کبھی دیکھا سنا نہیں تھا۔ ملہاری نے ایک گہری سانس لی، شانے اچکائے، اس کے ہونٹ پھیل کے جواب میں کچھ کہہ نہ سکا، ادھر ادھر دیدے گھمانے لگا اور اس کی بھٹکتی ہوئی نگاہیں چمپا اور چندا پر آ کے جم گئی۔ تم گھر جاؤ۔ تم کیوں یہ آپ کدھر ہی جائیں گے؟ بٹھل نے تیکھے لہجے میں کہا۔ کوئی ٹھکانہ ہی نہیں چھوڑا مہادیو نے ان کے لیے۔ چمپا اور چندا نے بھی سن لیا تھا، انہیں حوصلہ ہوا اور انہوں نے جھٹ ملہاری کے پاؤں پکڑ لیے۔ ہم کو اپنے چرنوں میں جگا دو مہاراج، بڑی لڑکی چندا نے جرات مندانہ عاجزی سے کہا۔ ملہاری نے پیر سکیڑ لیے اور سٹ پٹا کے بولا، جاؤ جاؤ گھر جاؤ، اب کوئی تماشا نہیں یہاں۔ تماشا تو لگتا ہے اب شروع ہوگا ملہاری بابو۔ ملہاری کو بٹھل کا مفہوم ماخذ کرنے کی بےقلی ہونی چاہیے تھی، وہ چونک پڑا۔ میں نے بھی سمجھنے کی کوشش کی، لیکن بٹھل کا لہجہ رمزیت سے آلودہ تو چہرہ آری تھا۔ ایسی ناگہاں فکر بازیاں سینے کی تندی میں اکسیر ہوتی ہیں۔ آپ بھی استاد، اب جاؤ، ہماری وجہ سے اپنا وقت برباد مت کرو، ملہاری نے عرضدگی سے کہا۔ ہم ٹھیک ہیں بالکل۔ ہاں آپ ٹھیک ہی ہونے کا ٹائم آیا ہے، پر اپنا کام ابھی باقی ہے، پورا کر کے نہیں جائیں گے تو کانٹا پڑا رہے گا۔ ابھی رہ گیا کوئی کام؟ ملہاری نے مضطربانہ سادگی سے پوچھا۔ اسے جواب دینے کی بجائے بٹھل نے شعبے کو ہدایت کی کہ وہ ملہاری کے لیے منہ ہاتھ دھونے، لباس کی تبدیلی اور ہلکے قسم کے ناشتے وغیرہ کا بندوبست کرے۔ اس نے چمپا اور چندا کو کمرے سے نکل جانے کا حکم دیا اور خود بھی اٹھ گیا۔ معلوم ہوتا تھا اڈے کا نگراں نہ ملہاری ہے، نہ شعبے کو کوئی اختیار حاصل ہے۔ بٹھل نے اڈے کی کمان سنبھال لی ہے۔ دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے مڑ کے ملہاری کو مخاطب کیا، پہلے ذرا سر میں آؤ مہاراج، پھر تسلی سے پنجہ کریں گے۔ چند لمحے ٹھہر کے اس نے ملہاری کو مشورہ دیا، باہر آنے کو جی نہ کرے تو ابھی ادھر ہی آرام کرو۔ ملہاری ہکا بکا اس کے احکام سنتا رہا۔ بوڑھے نگران کے سوا سبھی باہر چلے آئے۔ دھوپ تیز ہو گئی تھی، فرش پر اب بھی کہیں کہیں دریاں بچھی ہوئی تھیں اور چارپائیوں پر بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ چمپا اور چندا اپنی پرانی جگہ پر آ کے جم گئی۔ کچھ دیر لوگوں کے درمیان بیٹھ کے بٹھل نے ملہاری کے بارے میں انہیں مطمئن کیا، پھر چمپا اور چندا کے پاس جا کے انہیں اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ اوپر کی منزل کے جس کمرے میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، بٹھل نے اس طرف کا رخ کیا تھا۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا، میں نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی اور کونے میں بیٹھا دری کے دھاگے ادھیڑتا رہا۔ چمپا اور چندا کے ساتھ وہ جلدی نیچے آ گیا۔ مجھے بے چینی ہونے لگی تھی، یقیناً بٹھل کی یہ تندہی بے سبب نہیں ہوگی، لیکن مجھے کچھ سجھا ہی نہیں دیا۔ لوگ تتر بتر ہونے لگے تھے، ان کی تعداد میں بھی کمی ہو گئی تھی کہ ملہاری کی طرف سے اب انہیں ایسی فکر نہیں رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے پر البتہ بہت سے لوگ شریک تھے، غالباً انہیں ملہاری کی موجودگی کی توقع تھی، اس لیے وہ وقت پر واپس آ کے ملہاری کو نہ دیکھ کے انہیں مایوسی ہوئی۔ معلوم نہیں وہ اب تک کیوں باہر نہیں نکلا تھا، اس سے تو بڑی بےتابی ہو رہی تھی۔ ابھی خیر اتنا وقت نہیں گزرا تھا، لیکن زیادہ دیر تک اس کی پردہ پوشی سے لوگوں کو منضبط رکھنے کی دشواری پیش آ سکتی تھی۔ شعبے اب تک انہیں تھپکتا رہا تھا، کھانے کے دوران بھی اس نے زرکی سے انہیں قابو میں رکھا۔ کسی قدر رازدارانہ انداز میں اس نے لوگوں سے کہا کہ ملہاری تو بہت ضد کر رہا تھا، اسے روک دیا گیا ہے، اچھا ہے کچھ وقت یکسوئی دلجمی کا اسے اور مل جائے۔ وہ حشاش بشاش حالت میں ہم لوگوں کے درمیان آئے، وید کی بھی یہی ہدایت ہے۔ ملہاری نے ایسے بھی کبھی نہ کوئی چھٹی کی ہے نہ آرام کیا ہے، کیا اسے اس خلوت کا حق نہیں ہے؟ کیا وہ لوہے کا بنا ہوا ہے؟ عصر کا وقت ہو رہا تھا، دھوپ ابھی باقی تھی کہ مجھے ساتھ لے کے بٹھل نے ملہاری کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ چمپا اور چندا بھی ہماری پیروی میں اندر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بٹھل نے انہیں منع کر دیا، اس وقت کمرے میں کوئی اور نہیں تھا۔ نیم دراز ملہاری گاؤ تکیے سے کمر ٹکائے جانے کہاں کھویا ہوا تھا۔ ہماری آمد پر سیدھا ہو گیا، اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا، بال کڑے ہوئے تھے اور خاصا اجلا ستھرا دکھائی دے رہا تھا۔ بٹھل نے دروازے ہی سے صدا لگائی، کیسے بدلے بدلے لگتے ہو مہاراج؟ ملہاری نے سر جھٹکا، آنکھیں بھیچ لی اور ہاتھ جوڑ کے شکایتی لہجے میں بولا، ہم کو مہاراج کیوں بولتے ہو استاد؟ کچھ کم بولتے ہیں کیا؟ جو پہلے بولتے تھے وہی، ملہاری نے گھٹ کے کہا۔ پٹی بھی تو تم نے ہی کھولی ہے۔ اب جانے دو استاد، الجھ کے بولا۔ کیسے جانے دیں؟ بھول جاؤ سارا۔ تم نے بھلا دیا سارا؟ بٹھل نے تنک کے کہا۔ ہاں، ملہاری کی آواز ڈوب گئی۔ ہم نے تو بنتی کی تھی، تم ہی نے زور دیا تھا، ہم تو
ہم تو جانتے ہیں تم نے بڑا مان رکھا اپنا، پر آگا پیچھا دیکھ کے ہی ہم نے تکلیف دی تھی، تم کو اچھا نہیں لگا تو ہم کو معافی دیو۔ ملہاری چپ بیٹھا اپنے ہاتھ مسلتا رہا۔ برا نہ مانو تو تھوڑی زبان کھولیں۔ کچھ توقف کے بعد بٹھل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ملہاری نے سر گھما کے اسے متجسس نظروں سے دیکھا۔ آپ باہر کیسے جاؤ گے؟ ملہاری کی پیشانی تنگ ہوگی، گردن بھی اکڑ گئی۔ اڈے کا دادا پتھر کی آنکھیں رکھتا ہے۔ ہم بولتے ہیں اب نہیں چلا پاؤ گے تم۔ بہت ٹھٹول کر لیا تم نے اپنے آپ سے اور ان حرام خوروں سے کہ کیا بولتے ہو تم؟ ملہاری اکھڑ گیا۔ اب اپنے آپ کو مکتی دیو بھیا، بہت کاٹ لیا بنواس، یہ تو دگنے سے اوپر ہو گیا۔ ملہاری کا ہیجان نمایاں تھا، اس کی بھویں پھڑک رہی تھی۔ اپنی جگہ پر جاؤ مہاراج، بٹھل نے تندی سے کہا۔ اپنا بھی گھاٹا کیا تم نے، دوسروں کا بھی۔ ملہاری کو منتشر ہونا چاہیے تھا، یہ سب کچھ میری توقع سے بھی بعید تھا۔ اس کا چہرہ تمتمانے لگا، نتنے پھول گئے، لیکن وہ خاموش رہا۔ بٹھل کا مدعا اس کی غرض سمجھے بغیر اس ناروائی پر برہمی مناسب نہیں تھی۔ نامناسب کا شعور ہوش مندی کی دلیل ہے۔ اس سے مراد ہے کہ آدمی بالکل پتھر نہیں بن گیا ہے۔ یہ تو نہیں چاہیے تھا جو سینت کے رکھا تم نے، وہ تو تمہارے تک رہا۔ ایسا نہیں ہوتا ملہاری بابو، ایسا کر کے تم نے اپنے آپ کو شانت رکھا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کے بولو، بٹھل نے اسے پوچھا۔ ملہاری سے کوئی جواب بن نہیں پڑا، اس کے ہونٹ دھڑک رہے تھے۔ بٹھل نے اسے کہا کہ اگر اس کی سماعت کا سلسلہ بند نہیں کر دیا ہے اور حوصلہ دراز کرنے پر قادر ہے تو کچھ کہا جائے۔ کب تک وہ کھنڈروں پر کھڑا گزرے ہوئے کا نوحہ پڑتا رہے گا؟ بیتا ہوا لوٹتا نہیں ہے، کھنڈر تو کھنڈر ہی رہتے ہیں، اور کھنڈر بے بسی، بیچارگی، ہنس و خشاک، کرد و غبار، گریا اور سکوت۔ کھنڈروں کے پاس اس کے سوا دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ملبہ ہٹائے بغیر زندگی نمو نہیں پاتی، اور زندگی کی طلب نہیں ہے تو آدمی خود کو کھنڈروں کا جزو کیوں نہیں بنا دیتا؟ یہ جاگزاری تو ہم وقت اس کے اختیار میں ہے۔ یہ دوئی تو خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے کہ ایک طرف آدمی کھنڈروں کا تمنائی ہے یا کھنڈروں سے آس لگائے ہوئے، دوسری طرف زندگی کا خوگر ہے۔ بے شک جانے والوں کے نقش کبھی رکجا میں پیوست ہو جاتے، مگر زندگی تو ٹھہرتی نہیں۔ کسی نے کسی کو وقت سے پہلے ختم کر دیا تو اس کا قاتل اس جفا پیشہ نے کیا، ختم کیے جانے والے شخص کی زندگی غصب کر لی، غبن کر لی۔ بٹھل بنگالی میں اس سے مخاطب تھا۔ ملہاری بت بنا سنتا رہا۔ کئی بار مجھے ایسا لگا جیسے بٹھل ملہاری سے نہیں مجھ سے ہم کلام ہے، مگر میری بدظنی کا یہ کوئی محل نہیں تھا، یہ میرا اپنا نشیب تھا۔ بٹھل کا مخاطب تو وہ شخص بھی تھا جو وہاں موجود نہیں تھا، اور وہ سبھی جو اڈے پر موجود تھے اور جو نہیں تھے۔ اس نے نرم لہجے میں ملہاری سے کہا کہ ہم آج اپنا سفر جاری رکھ سکتے تھے۔ ملہاری کی لمحے ہے کہ ہم نے ٹکٹ بھی منگوا لیے تھے۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں کنکر پھینک کے لطف و لذت اخذ کرنے کا وقت نہیں اب ہمارا، اور ہم نے زمانے بھر کا ٹھیکہ نہیں لیا ہے۔ لیکن کچھ ایسا نظر آیا کہ یہ سکون نہیں ہے، یہ تو سراب ہے۔ کمرے میں شعبے کے اچانک وارد ہونے پر بٹھل رک گیا۔ ملہاری بت بنا بیٹھا رہا۔ بٹھل نے شعبے کو ہدایت کی کہ کچھ دیر کے لیے ابھی باہر ٹھہرا رہے اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دے۔ شعبے کو کسی قدر تامل ہوا تھا، اس نے ملہاری کی طرف دیکھا اور سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ بٹھل نے کٹورے سے پانی پیا اور آستین سے ہونٹ خشک کر کے کہا، دونوں مستانیاں باہر تمہارے لیے دھونی رمائے بیٹھی ہیں، بولتی ہیں وہ تو سارے میں بھٹکتی رہیں، سامنے دریا بہتا رہا، یہ تو ان کو دکھائی نہیں دیا، بولتی ہیں اب وہ اور کدھر ہی جائیں گی۔ کون؟ ملہاری ہڑبڑا کے بولا، وہی تمہاری چمپا اور چندا دیویاں، کوٹھے پر ضرور نوٹنکی کرتی ہیں، پر مٹکا پن نین بازی ان کو نہیں آتی۔ لگتا ہے کوٹھے پر تو وہ ابھاگن وقت گزارنے کو بیٹھتی ہیں۔ ہم کتنا بولیں، تم کو ہم سے زیادہ جانکاری ہے، جانے کیا کیا بکتی ہیں۔ اب ان کی کھوج ختم ہوئی، کنارہ مل گیا، اڑی ہوئی ہیں، دونوں واپس کوٹھے پر نہیں جائیں گی اور مہاراج کی سیوا میں ان کے چرنوں میں ساری عمریاں کاٹ دیں گی۔ کیوں؟ ملہاری کی زبان اٹکنے لگی۔ کچھ تم بھی اپنے من سے پوچھو، یہی تو ہم بولتے ہیں۔ ان کو ساتھ لے کر یہاں سے جاؤ، اب بہت ہو گیا۔ بہت درپن سے آنکھ مچولی کر لی تم نے، ہم نے تمہارے ہاتھ میں چاقو نہیں دیکھا، سنا ہے، اچھی پکڑا، پر ہم کو معلوم ہے اچھا نہیں لگتا ہوگا۔ لیکن کیا؟ ملہاری بوکھلا کے بولا، تمہارے من سے الٹ تو نہیں بولتے۔ رات تم کو بھی دیکھا تھا، ان کو بھی، تم نے ان کو کبھی پاس نہیں آنے دیا، پر دور بھی کتنا رکھا۔ ذرا بھیتر جھانک کے دیکھو، بار بار انہیں کو کیوں بلاتے ہو؟ وہ تو اس لیے کہ وہ دوسروں سے اچھا جانتی ہیں۔ ملہاری نے خفقانی انداز میں وضاحت کی، ان کو لگن ہے استاد، اس لیے۔ تال میل کی بات بھی تو ہے ملہاری بابو، دونوں مورتیاں ہیں، وہ جو بولتے ہیں ایک کو اٹھاؤ دوسرے کو بٹھاؤ، جی نہیں لگتا ان میں۔ بٹھل نے بیڑی سلگاری اور کش لے کے بولا، اپنی دت پر جاؤ، ہم نے رات کو غلط نہیں بولا تھا، یہ دھن تو لڑانے کے لیے ہوتا ہے، پٹلیا میں باندھ کے رکھنے کا نہیں۔ ایک باری کوٹری سے باہر نکل کے دیکھو، اڈے کی چوکی تو سسری بڑی ہرجائی ہوتی ہے، دیکھنا ادھر ہی آنکھوں پر بٹھائیں گے سجن کو۔
باہر سبھی برا نہیں ہے، اور اچھا نہ لگے تو لوٹنے کا راستہ بند نہیں ہو جائے گا۔ چاقو جیب میں ہی دھرے رکھنا۔ ملہاری کا جسم پھڑک رہا تھا، اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی۔ بٹھل نے جانے کیوں یہ رات ضروری سمجھی کہ اسے اڈے پاڑے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ ملہاری کے اڈے پر اپنی پسند کے آدمی کو لانے کی۔ اڈاگیری کے لیے اسے سیدھا راستہ معلوم ہے کہ وہ ہمیشہ چاقو پاس رکھتا ہے، اسے ملہاری سے واسطہ ہے۔ 50 برس کی عمر میں بھی ملہاری کسی زوراور شہزور سے کم نہیں۔ ابھی ایک زندگی سامنے پڑی ہے، اور کسی سرد و گرم چشیدہ کے بقول عمر تو ارادے سے مشروط ہوتی ہے۔ ارادہ تو دیوانگی کی عمر میں بھی مجہول ہو سکتا ہے۔ دونوں لڑکیاں بھکتی، شردا، اشتیاق اور آرزو سے لبریز ہیں، کچھ حاصل کرنے اور کسی منزل پر پہنچنے کی تمنا میں۔ وہ سب کچھ ترک کر دینے، کچھ کر گزرنے کے در پہ ہیں۔ دھوپ میں ابھی ان کے رخساروں کا رنگ اور دمکتا ہے، ابھی ان کی قامتیں کمان کی طرح کھینچی ہوئی ہیں، ان پر ہر لباس زیبا ہوتا ہے، ان کے ہونٹوں کا شہد خشک نہیں ہوا اور آنکھوں کا مقناطیس ماند نہیں پڑا ہے، ان کی سانسوں سے خوشبو جدا نہیں ہوئی۔ ابھی ان کی خود آرائی، خود پیرائی کے دن ہے۔ حال ہی بالا کھانے والیاں نرت اور بھاؤ کا ایسا شعور رکھتی ہیں۔ انہیں حرص و ہوس ہوتی تو دسترس سے دل فروز اور دل خواہ چیزیں اتنی دور نہیں رہتی۔ دکان تو وہ پہلے ہی سجائے ہوئے ہیں۔ بیٹھل نے بیڑی بجھانے کا وقفہ کیا۔ میرا جی چاہا کہ میں بھی ملہاری سے کچھ کہوں، اسے باور کراؤں کہ یہ وہی متاع ہنر ہے جسے صحرا نشین حق بصر ملہاری نے تمام اندھیروں کے باوجود سینے میں روشن رکھا ہے۔ ملہاری کو اپنی خوش بختی پر ناز کرنا چاہیے کہ حجت تمام اور حرابی بسیار کے بعد ایسے طرح ناز بردار اس کے طلبگار ہیں۔ بے شک وہ اس کی ریاضت کا نہایت شیریں ثمر ہے، اور گزرے ہوئے دنوں کے قہر و جبر کا بہترین مداوا ہے۔ ایسے ہم نوا، ہم نفس، دل ساز، دل آرام، چارہ گر کسے میسر آتے ہیں؟ یہ سب کچھ تو کسی گمگشتہ خواب کی تعبیر کے مانی تھا، اس میں کچھ مبالغہ نہیں۔ ملہاری ذرا تصور کرے کہ ایسا گھر جہاں در و دیوار نغمہ بار رہتے ہوں، جہاں مکینوں کو بس ایک دھونے کی لگن ہو کہ کسی طور کوئی جادو، کوئی ایسا کمال، ایسی انتہا کر دکھائیں کہ مثال بنے۔ ملہاری کے لیے اسے دل خشکن ساتیں کیا ہوں گی؟ بٹھل نے مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ کہنے لگا، رات ہی اس نے طے کر لیا تھا کہ ملہاری کو اڈے سے چلے جانے کا مشورہ دے گا۔ چمپا اور چندا تو بات کو سامنے آئی، اور ملہاری کے اڈے سے نکل جانے کا امکان تو ان کے سانو گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ تو یہیں کسی کونے، کسی کوٹری میں رہنے کو مصر تھی، اور کہتی تھی کہ وہ تو مہاراج سے کچھ حاصل کرنا، ان کی خدمت کرنا چاہتی، وہ مہاراج پر بوجھ نہیں بنے گی۔ ان کے پاس بھی اتنا کچھ ہے کہ عزت سے 2 وقت گزر بسر کر سکیں۔ مہاراج کا گیان ہو جانے کے بعد انہوں نے بالا خانے سے مستقلہ نجات کا فیصلہ کیا ہے۔ بیٹھل نے ملہاری سے کہا کہ گو اتنا آسان نہیں، لیکن ملہاری کے اختیار میں ہے کہ وہ انہیں دھکے دے کے اڈے کے آدمیوں سے کہہ کے یہاں سے نکال دے۔ وہ کیا کر سکتی ہیں؟ ان کی وحشت دیکھ کے ایک خوشگوار ہاکا بٹھل کے ذہن میں نمو پذیر ہوا کہ ان کے ساتھ ملہاری اپنی ذات کی تکمیل کر سکتا ہے، پھر وہ اتنا بکھرا نہیں رہے گا۔ بٹھل نے ان دونوں کو اچھی طرح کھکوڑا اور ٹٹولا ہے کہ وہ ارادے کی کتنی پختہ اور شوق کی کتنی صادق ہیں۔ بٹھل نے کم و بیش وہی کچھ دہرایا جو میں نہیں کہہ سکا تھا۔ اس نے ملہاری سے پوچھا، اور ادھر کا کیا حال ہے؟ کیا یہ واقعہ تو نہیں کہ چندا اور چمپا کا نظارہ ملہاری کی بنیائی کے لیے ٹھنڈک کا سبب بنتا ہے؟ بٹھل نے بھاری آواز میں کہا، سارے طول کلام اور تعویل و تکرار کا خلاصہ اتنا ہے کہ ملہاری جیسے خلاق اور ہنرمند کا انجام اڈے کی چوکی نہیں ہونا چاہیے۔ باہر نکلنے کے بعد ہی ملہاری کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کون سی جگہ، کون سی مسند اس کے لیے موزوں ہے۔ اس کی صدائے والہانہ کتنے لوگ اس کی جانب کھینچتی ہے۔ شدائیت، محبوبیت کا یہ لطف اس نے کہاں چکھا ہے؟ ملہاری کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی تھی۔ بٹھل کے چپ ہو جانے پر گہری خاموشی ہو گئی۔ چند لمحوں بعد بٹھل نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا اور ملہاری سے کہا کہ اسے کچھ اور تو نہیں کہنا۔ ملہاری کے چہرے دست و بازو کے اضطرار سے اس کی سرگشتگی ظاہر تھی۔ بٹھل کے اٹھ جانے پر جیسے اسے ہوش آیا اور گڑبڑا کے بولا، بیٹھو، ابھی بیٹھو استاد، کچھ دیر کے لیے۔ اپنے پاس بولنے کو اب کچھ بھی نہیں ہے، اپنا کام ختم ہوا۔ بٹھل کے لہجے سے بے اتنائی جھلک رہی تھی۔ تم جو بولتے ہو یہ اتنا کس طرح؟ ملہاری کی زبان اس کے مدعا کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ سمجھتے ہیں؟ بٹھل نے ہاتھ اٹھا کر ہنکاری بھری۔ پر باقی کام تمہارا نہیں ہے۔ بٹھل نے کہا کہ ملہاری کا کام محض ارادے کی استواری ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اتنے عرصے سے اڈے پر بیٹھ کے اسے اس آرائش کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے، لیکن یہی کچھ تو اسے تلقین کیا جا رہا ہے کہ وہ خود ایک امیر و کبیر شخص ہے۔ دولت صرف سونے چاندی، زر و جواہر کی نہیں ہوتی، بہت سی دولتیں تو آدمی کے اندر ہوتی ہیں۔ ملہاری کا تردد بیجا نہیں تھا۔ 3 دہائیوں کی تنہائی کاٹنے کے بعد اسے بستیوں اور گھروں کی سمت سے خوف آنا چاہیے تھا۔ بٹھل کو اس لیے اتنا وقت صرف کرنا پڑا۔ سورج چھپ چکا تھا، اڈے کے بہت سے لوگ اس وقت بھی موجود تھے۔ شعبے وقفے سے انہیں مطمئن کرتا رہا تھا، لیکن لوگوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، ملہاری باہر نہیں نکلا تھا۔ مغرب کے بعد جب اندھیرا مسلط ہو چکا تھا، ملہاری آہستہ قدموں کمرے سے باہر آیا۔ اسے دیکھ کے سبھی نے نعرے بلند کیے اور دیوانہ وار اس کی پذیرائی کی۔ راستے میں ملہاری کی نظر
थम से टेक लगाए हाथ बांधे खड़ी हुई चंपा और चंदा पर गई। वो एक लहजे के लिए ठुटका था, फिर सर झुकाए बढ़ता हुआ चौकी तक आ गया। बिठल ने चौकी से उठ के उसे जगा दी। मल्हारी नतमासा दिखाई दे रहा था। गुमसुम चौकी के वस्त में बैठ गया। चाय तैयार थी। शाबे ने ऐलान किया कि उसने रात के खाने का इंतजाम किया हुआ है, सब यहीं खाना खाएंगे। चाय के बाद लोग अपनी अपनी जगह निस्बतन सुकून से बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे कि बिठल चौकी पर खड़ा हुआ। उसने धमकती आवाज़ में कहा कि कुछ देर के लिए खामोशी हो जाए तो वो कुछ कहना चाहता है। लोगों को इस तर्ज तहातुब पर हैरानी हुई और बेकरार सरगोशियों की भिनभिनाहट के बाद आखिर सकूत हो गया। तब बिठल ने उनसे कहा कि वो अड्डे के लिए जल्द से जल्द नए दादा का इंतखाब कर लें। सभी उलट पलट से गए, सबों पर जैसे बिच्छू टूट पड़े हों। वो एक दूसरे की सूरत देखने लगे। बिठल ने कहा, अच्छा होगा कि मल्हारी उस्ताद के सामने ही कोई आगे आके चौकी संभाल ले। लोगों को बिठल की ज़हनी हालत पर शुबा हुआ या उन्होंने उसे मजाक पर मखमूल किया। पहले सन्नाटा सा तारी हुआ, फिर भांत भांत की आवाज़ों का शोर गूंजने लगा। उनकी निगाहें कभी बिठल पर मंडलाती थी, कभी मल्हारी पर। सरनी को मल्हारी साकत बैठा रहा। शाबे ने पहल की और अपने लहजे की बरहमी दूर न कर सका। क्या क्या बोलते हो उस्ताद? बिठल ने फिर हाथ बुलंद करके उन्हें मुतहम्मल और मुंजबत रहने की तलकीन की। मल्हारी उस्ताद इधर ही से जा रहा है, बिठल ने गूंजती आवाज़ में कहा। उसको ये काम बहुत पीछे करने का था, पर ठीक है, समझो टाइम नहीं आया था। लेकिन क्या हो गया उस्ताद? शाबे चीख कर बोला। थोड़ा नीचे सुर में आके बोल, बिठल ने नाराज़ी से कहा। रात सारा धमार देख के भी बोलता क्या हो गया? पर उस्ताद ऐसा ऐसा क्या? शाबे सर झटक के बोला। वो तो ठीक है, अपने को इतना नहीं मालूम था, पर ये क्या? शाबे की आवाज़ हलक में फंस गई। बिठल ने उसे मजीद कुछ कहने से रोक दिया। अब तो टेप लिया है आँख के पूरे, और अब भी पले नहीं पड़ा, तो अपनी बात ज़रा ध्यान से सुनो तुम सभी, बिठल ने तुर्शी से कहा। लगता था हर एक के लिए ये खबर किसी हादसे से कम नहीं। हैरानी, कबीदगी, पुरागंदगी, हर एक इंतशार से दुचार नजर आया। बिठल ने भी उन्हें इस हैजान की मोहलत दी और लम्हों तक चुप खड़ा रहा। सबकी मुस्तरक नज़रें उसे हदब बनाए हुए थी। जल्दी उन्हें एहसास हुआ कि अभी बिठल की वजाहत बाकी है और इसी तौर मुमकिन है कि उसे तावील व तशरीह का मौका दे। चुनांचे हर तरफ सनसनाती खामोशी छा गई। बिठल ने लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधी, सपाट लहजे में कहा, एक बारी ही कान खोल के सुन लो, अपने को दोहराना नहीं आता, इसे आमुख्ता कहना चाहिए। बिठल ने सीधे साधे लफ्ज़ों में वही कहा जो उससे पहर मल्हारी के सीना नशी कर चुका था। उसने चंपा चंदा का जिक्र नहीं किया और कहा कि अड्डे के लोगों को मल्हारी से कोई रब्ते खातिर है तो किसी चू चरा के बगैर उसे तमाम तर इज़्ज़त से विदा करें। सब दम बखुद सुनते रहे। बिठल का बयान ना इतना मुतसर था, ना ऐसा मुबहम, लेकिन नगहानी का नक्श देर से मुरतसम होता है। बिठल के चुप हो जाने के बाद जैसे उसकी बाज़गश्त जारी रही। ताजुब, यकीन, बेयकीनी की कैफियत और गालबन मल्हारी के बाद आने वाले दिनों के इबहाम ने उन्हें घेरे रखा। मल्हारी उनकी आदत बन चुका था, उसके सिवा शायद उन्होंने कभी अड्डे की चौकी का तस्वुर नहीं किया था। बिठल ने उनसे यहाँ तक कहा था कि एक ना एक दिन तो मल्हारी को उनसे जुदा हो जाना ही है। मल्हारी तो अब अपनी बिछड़ी हुई मंजिल की तरफ जा रहा है। वो तो अपने पैरों पर कायम, उम्मीद और अज़म से मामूर मल्हारी को रुखसत कर रहे हैं। ये कोई सानेहा नहीं, इस पर तो सबको मुसरत का इजहार करना चाहिए। बिठल ने अच्छी तरह जता दिया था कि किसी बहस व तहसीस की गुंजाइश नहीं है। अब वो मल्हारी का बाप तमाम समझे और आइंदा की फिक्र कर। कुछ देर की कशमकश के बाद बाएं जानिब के एक गोशे में बेचैनी दिखाई दी। लोगों ने टेहोके दे के एक अधेड़ तनुमंद शख्स को उठा दिया। उसने झिझकते हुए कहा कि मल्हारी को कहीं जाने की क्या ज़रूरत है, वो यहीं अड्डे पर रहे। उसके मुशागिल में हम पहले ही बहुत कम हारिज रहे, आइंदा और एहतियात की जाएगी। वो यहीं राग दरबार जमाए। इस तरह ना मल्हारी उनसे दूर रहेगा, ना उससे हम उसे यकीन दिलाते हैं कि मल्हारी की मर्जी बहरहाल मुकद्दम होगी। वो नहीं चाहेगा कि उसे अड्डे के मामलात में नहीं उलझाया जाएगा, और यूँ जितना हो सका वो सब उसकी खिदमत ही करेंगे। बिठल ने उसे बात पूरी करने नहीं दी। बैठा रह, ऊंचा सुनता है क्या? बिठल ने उसे झुड़क दिया। कैसा बोलता है रे? ये अड्डा है, इधर ही एक तरफ राग दरबार जमेगा, दूसरी तरफ चाकू बलम, पत्ते, दारू, सर फटोल का धंधा चलेगा। उस शख्स ने जुर्रत की और कहा कि ऐसा है तो इमारत का निसफ हिस्सा लग करके बिल्कुल ये मल्हारी के तसरुफ में दे दिया जाए। ये कम पड़े तो पूरी इमारत उसके लिए वक़्फ़ की जा सकती है। पड़ोस में कहीं अड्डे की नई जगह बनाई जा सकती है। मल्हारी हमारी नज़रों के सामने रहेगा, उसकी मौजूदगी सबके लिए तकवीयत का बाइस होगी। रखना मल्हारी उस्ताद को चाकू छाप, बिठल तड़क के बोला। इधर बांध के ही रखना, उमर पट्टा लिखवाया इसने, बस आगे कुछ नहीं। बिठल ने हतबी लहजे में कहा कि वो पहले ही उनसे कह चुका है कि उन्हें फ़ैसला सुनाया जा रहा है, उनसे मशवरत नहीं की जा रही। इतनी सराहत भी देरीना रफ़ाकत की पासदारी में की जा रही है। मल्हारी को कोई भी फैसला करने का इख्तियार है। बिठल ने यह कह के सारा किस्सा ही ख़त्म करना चाहा कि बेहतर है अब इस सिलसिले में कोई बात न की जाए। अपनी सहूलत देख के मल्हारी कल या परसों किसी वक्त यहाँ से चला जाएगा। नहीं उस्ताद, पीछे की तरफ बैठे हुए एक नौजवान शख्स ने तलखी से कहा, तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, पर हमको मल्हारी उस्ताद से सुनना है। इतनी देर में पहली बार मल्हारी ने बेताबाना सर उठाया।
ادھر شعبے نے نوجوان کو بٹھانے کے لیے بہت ہاتھ چلائے۔ ایک ثانیے کے لیے بٹھل کی پیشانی شکنوں سے آلودہ ہوئی تھی، تاہم اس کی آواز تھمی ہوئی تھی۔ اس نے نوجوان سے کہا، ادھر ہی ملہاری اور شعبے استاد کے بلاوے پر آئے ہیں، تجھ کو تھوڑی چھوٹ ہے، پر ہم کوئی غلط تو نہیں بولتے؟ ملہاری استاد ایسا گپ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ نوجوان کے لہجے میں گرمی بھی تھی، تمسخر بھی۔ اس سے پہلے کہ بٹھل کوئی جواب دیتا، ہا ہا ہشت ہشت، ملہاری نے جنونی انداز میں نوجوان کو خاموش رہنے اور بیٹھ جانے کے اشارے کیے۔ شعبے ایک دم چوکی سے کود کے لوگوں کو پلانکتا ہوا نوجوان کے سر پر پہنچ گیا اور اس کے بازو پکڑ کے بری طرح دھتکارنے لگا۔ نوجوان پہلے بے قابو ہوا تھا، لیکن شعبے اور آس پاس کے لوگوں کی مداخلت پر اثرت پڑ گیا۔ چوکی پر واپس آ کر شعبے ہاتھ جوڑ کے بٹھل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جواب میں بٹھل نے آنکھیں میچ لیں۔ ملہاری بھی پشیمانی کے اظہار میں کھسک کے بٹھل کے اور قریب آ گیا۔ اچھا ہوا جو بات جلدی رفع دفع ہوگی، ورنہ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کتنی آگے جاتی۔ بٹھل چوکی پر کھڑا رہا، پھر کسی جانب سے کوئی آواز نہیں اٹھی۔ لوگوں کے چہرے تمتما رہے تھے، ان کی آنکھیں دہک رہی تھی۔ لگتا تھا ہر شخص آنے والے لمحے کا بے قلی سے منتظر یا آنے والے لمحے سے مطمئن نہیں ہے۔ چوکی کا اب اپنے ہی کو مالک جانو۔ کچھ توقف کے بعد یک بٹھل نے سرد آواز میں کہا، ملہاری استاد نے اسی ٹائم سے چوکی چھوڑ دی ہے، کسی کے گلے میں اٹکتا ہے تو چاقو نکال کے آگے آ جائے۔ ملہاری بیٹھے بیٹھے اچھل پڑا۔ بٹھل کے قریب ہاتھ باندھے کھڑا شعبے بھی لڑکھڑا گیا۔ چوکی پر موجود آمنے سامنے اور دائیں بائیں بیٹھے لوگوں کے لیے یہ ایک کا دوسری افتاد تھی۔ ملہاری کے اڈا ترک کر دینے کی حیرت سے وہ سنبھل نہ پائے تھے کہ بٹھل کی طرف سے اس منادی حکم نامے نے انہیں اور بے اوسان کیا۔ سبھی کی نگاہیں ملہاری اور شعبے سے سوال کناں تھی، مگر خود ان دونوں کا حال مختلف نہیں تھا۔ ایک استاد کے جانے پر دوسرا آ جاتا ہے، بٹھل نے پتھریلی آواز میں کہا۔ دوسرا یا تو بل پہ آتا ہے یا سب کی مرضی سے۔ ہمارے لیے تمہاری مرضی نہ ہو تو بل کر کے دیکھ لو، 1 2 4 5 جتنے بھی ہوں۔ پہلے سرگوشیاں گونجی، پھر ہر طرف آگ لگ گئی۔ لگتا تھا سب چاقو نکال کے بٹھل پر ہمراور ہو جائیں گے۔ میرے ہاتھ بے اختیار جیب کی طرف گئے۔ چاقو جیب میں ہی تھا، لیکن ابھی اسے نکالنا قبل از وقت تھا۔ چوکی پر اور نیچے فرش پر چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی نہیں اٹھا۔ غم، غصے اور حیرانی سے بھری گراہٹوں جیسی ان کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ ایک آدمی کے کھڑے ہو جانے پر ادھر ادھر 2 آدمی اور کھڑے ہو گئے۔ تینوں نے ایک دوسرے کو موقع نہیں دیا۔ وہ بیک وقت دھاڑنے لگے تھے، مگر وسط میں ایستادہ ایک بلند قامت آواز ان پر غالب آ گئی۔ اس نے براہ راست ملہاری کو مخاطب کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ملہاری کی موجودگی میں یہ کیسا مذاق ہو رہا ہے؟ ملہاری چپ کیوں بیٹھا ہے؟ کیا واقعی استاد بٹھل ہی اب اڈے کا مختار ہے؟ اب وہ مہمان نہیں رہا ہے وغیرہ؟ شور کی وجہ سے اس کی آواز چوکی پر کچھ سنی گئی، کچھ نہیں۔ شعبے حیران پریشان کھڑا تھا۔ ملہاری بھی بہت درہم برہم نظر آ رہا تھا۔ سبھی تتر بتر سا ہو گیا تھا۔ وہ نوجوان جس نے کچھ دیر پہلے بٹھل کی دخل اندازی پر اعتراض کیا تھا، پھر دیوانہ ہوا۔ اس کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے اسے روکے رکھا، لیکن نوجوان کی وحشت ان کی روک تھام سے فزوں ہوئی۔ ہلڑ مچے اتنی دیر نہیں ہوئی تھی کہ بٹھل نے ہاتھ اٹھایا اور گرجتی ہوئی آواز میں ان سے پوچھا، کوئی نہیں ہے کیا؟ یہ کیا بولتے ہو استاد؟ ایک عمر رسیدہ نے اٹھ کے ہذیانی انداز میں کہا، یہ کیسا اندھیرا ہے؟ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ پھر کیسا ہوتا ہے بابا؟ بٹھل تحمل سے بولا، تم تو پرانے چاول ہو، ہم کیا الٹا بول رہے ہیں؟ ملہاری اب اڈے کی چوکی پہ بادشاہ نہیں رہا ہے۔ بٹھل نے اسے سوال کیا کہ ملہاری کی دستبرداری کی صورت میں کوئی تو اڈے کی چوکی سنبھالے گا۔ چوکی پر ملہاری کی موجودگی میں بھی کوئی چاقو کھول کے اڈے کا دعویٰ کر سکتا تھا۔ بٹھل نے لوگوں کی جانب منہ کر کے پوچھا کہ اس سے زیادہ کوئی اہل آدمی ہے تو سامنے آنے میں کیا قباحت ہے؟ چوکی کی اہلیت کی کسوٹی تو زور ہے۔ کیا اڈے کے لوگ اس ریت سے ناواقف ہیں؟ کوئی اور مرحلہ ہو تو اس کے علم میں اضافہ کیا جائے۔ اس دوران نوجوان نے اپنے ساتھیوں پر قابو پا لیا تھا، یا اس کے ساتھی شدید مزاحمت سے تنگ آ چکے تھے۔ نوجوان چاقو اچھال کے چیختے ہوئے بولا، ٹھیک ہے مائی باپ، فیصلہ چاقو کے بل پر ہی ہوگا۔ یہاں سب نامرد ہو گئے ہیں تو ہم ابھی موجود ہیں۔ اس کا روئے سخن واضح طور پر شعبے کی جانب تھا۔ دیکھو نکلا نا ابھی ایک رستم کا جنا؟ بٹھل نے بگڑے تیور سے کہا۔ زیادہ بات نہیں استاد، اتنا ہی بول کے بعد کوئی شیشہ بھی نہ روٹ جائے۔ نوجوان نے اشتعال میں ترکی بات ترکی جواب دیا کہ بٹھل کو یہ مشورہ خود کو دینا چاہیے۔ بس ایک ہی؟ بٹھل نے نوجوان کو درگزر کر کے چاروں طرف نظریں گھماتے ہوئے اونچی آواز میں پوچھا، ڈگڈگی منگوائیں کیا؟ نوجوان کا اعتماد اتنی تھا، بے سبب بھی نہیں ہوگا۔ وہ بار بار چاقو اچھال کے گرفت میں لیتا رہا۔ اچھی مشاقی تھی اس سے۔ بیٹھ جا رامو، بیٹھ جا۔ شعبے نے آخر زبان کھولی۔ استاد بٹھل کو نہیں جانتا رے تو؟ ہوش سے زبان چلا، قسم سے بہت خواری ہوگی۔ تم اب بیچ میں مت بولو استاد، یہ ہواری کیا کم ہے کہ یہاں سب نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ نوجوان رامو نے طیش میں کہا، کسی نے چوڑیاں نہیں پہنی ہیں، اڈے پر یہی ہوتا ہے۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا رامو؟ شعبے نے اسے باز رکھنے کی کوشش جاری رکھی۔ تجھ کو بولتے ہیں آخری بار، ابھی وقت ہے، اپنے استاد کو بول کے چاقو نکال لے۔ رامو گرج کے بولا، اس کا جسم بھڑک رہا تھا۔ بٹھل فوراً چوکی سے اتر گیا۔ شعبے نے باوجلت کود کے اسے جا لیا اور پاؤں پکڑ لیے۔ جانے دو استاد، گرم خون ہے، جان سے جائے گا سالہ، معاف کر دو اسے، معاف کر دو استاد، مر جائے گا بے موت سور کا بچہ۔ نہیں رے، بٹھل نے شعبے کا بازو پکڑ کے اٹھایا۔
اپنا چاقو اتنا فالتو نہیں ہے۔ شابے پھر رامو کی طرف لپکا۔ رامو نے اسے دھکا دے کے اسے دور کیا تو شابے سے بری طرح گالیاں بکنے لگا اور بٹھل سے بولا، ٹھیک ہے استاد، اس کتے کے پلے کو تم ہی بتاؤ، ایسے یہ نہیں مانے گا، سالا بالکل پاگل ہو گیا ہے۔ بٹھل کے اشارے پر لوگ دور دور ہونے لگے۔ اس اسنا میں ملہاری بھی چوکی سے اتر گیا۔ وہ رامو کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ رامو نے بھی اسے اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ وہ اور بدک گیا اور چنچنا کے بولا، ہٹ جاؤ ملہاری استاد، بہت ہو گیا، تم اب اڈے کے استاد نہیں ہو، اڈے کا تاج اب تمہارے اس گدھ کی اولاد استاد بٹھل کے سر پہ ہے، تم اندر جا کے تا تھیا تک دھنادن کرو۔ لوگوں نے پیچھے ہٹتے ہٹتے دائرہ بنا دیا تھا۔ رامو اچھلتا کودتا ہوا دائرے میں آ گیا۔ بٹھل پہلے ہی پہنچ چکا تھا، اس نے ابھی تک چاقو نہیں نکالا تھا۔